ما خلق وسد. بسم الله الرحمن الرحيم. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. شاید میں نے کچھ وقت زیادہ لے لیا. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے دین کی خدمت صاحب حیات اخلاص نیت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پٹیل، مولانا عبد الکریم ملا، حافظ محمد فاروق، ان تمام حضرات کی طرف سے آئے ہوئے تمام مہمانوں کے احسان کے لیے کھانے کا انتظام کیا ہے. عزیز طلباء اور مہمانوں کے لیے ہال میں نظام کیا گیا. پہلے مدرسے کے تمام طلباء دعوت کی جانب سے منصور کے حافظ تمام مہمان کی بہت
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، او كما قال علیہم الصلاۃ والسلام. صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، یوں تم میں بہتر وہ ہے جس کا مشغلہ قرآن ہے. سامعین ذی وقار، آج کی ہماری یہ مجلس جس کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں، در حقیقت قرآن کریم کی نسبت پر ہے. قرآن کریم اللہ رب العزت کی آخری کتاب ہے جس کی حفاظت کا خود اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ہم نے ہی ذکر کو تھوڑا تھوڑا نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. پچھلی امتوں پر نازل ہونے والی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری انہی امتوں پر ڈالی گئی تھی، مگر وہ امت اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں ناکام رہی اور زمانے کی تبدیلی کے ساتھ سب کتابوں میں بھی تبدیلی ہوتی چلی گئی. دنیا دار اور مفاد پرست لوگ مذہب کے ٹھیکیدار بن گئے، جنہوں نے محض اپنی ذاتی مفادات کے پیش نظر تورات و انجیل کے الفاظ و معانی بدل ڈالے. لیکن قرآن کریم آج تک جوں کا توں محفوظ ہے اور قیامت تک اس کے الفاظ و احکام میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ایسے اسباب مقرر فرما دیے ہیں جن کے رہتے ہوئے قرآن کریم میں ترمیم و تحریف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آج اگر پوری دنیا میں پریس اور چھاپے خانے بند کر دیے جائے اور ساری دنیا کی لائبریریاں اور کتب خانے نظر آتش یا دریا برد کر دیے جائے اور آئندہ کے لیے کتابوں کی طباعت و کتابت اور اس کی اشاعت پر پابندی لگا دی جائے، تو چند دن نہیں گزریں گے کہ پورے عالم سے کتاب نام کی ہر چیز ناپید ہو جائے گی. لیکن ان تمام اسباب کے معطل ہو جانے کے باوجود ہمارا یہ عقیدہ اور پختہ نظریہ ہے کہ قرآن کریم پھر بھی اسی شکل و صورت میں باقی رہے گا اور اس کے کسی ادنا جزو میں کوئی تبدیلی یا تحریف نہ ہو سکے گی، اس لیے کہ قرآن کریم کی حفاظت کا مدار نہ کتابت پر ہے، نہ طباعت پر، نہ کاغذ پر اور نہ قلم و دوات پر، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے انسان کے سینے کو منتخب کیا ہے. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اس عظیم کتاب کو بآسانی پختہ یاد کر لیتے ہیں. آج دنیا میں کسی بھی مذہبی کتاب کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ اس کو زبانی یاد کیا جاتا ہو. یہ امتیاز صرف اور صرف قرآن کریم کو حاصل ہے کہ لاکھوں کروڑوں لوگ ہر زمانے میں اس کے محافظ رہے ہیں اور اس کے نہ صرف الفاظ بلکہ طرز ادا، رسم الخط اور لہجے کی حفاظت کرتے چلے آئے ہیں. حضرات، حقیقت یہ ہے کہ حفظ قرآن کریم کی توفیق مل جانا یہ دنیا وما فیہا کی نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت ہے. قرآن عظیم جیسی مقدس کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کر لینے والے ان سعادت مندوں کی جتنی بھی عزت افزائی کی جائے اور ان کا جتنا بھی اکرام کیا جائے کم ہے. ہم اللہ رب العزت کی اس نعمت عظمیٰ پر بڑے ہی شکر گزار ہیں کہ اس نے مدرسہ عالیہ فرقانیہ جوگواڑ کے قیام کے روز اول سے آج تک حفظ قرآن کریم کے اس سنہرے سلسلے سے ہم سب کو وابستہ رکھا ہے. ای سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشت خدائے بخشندہ. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس مبارک سلسلے کو آئندہ بھی جاری و ساری رکھتے ہوئے ہم تمام کو اس سے تادم حیات وابستہ رکھے. آمین. حضرات، آج کی ہماری یہ مجلس
انہی خوش نصیب اور سعادت مند طلباء کے اعزاز میں منعقد کی گئی ہے، جس میں یہ خوش نصیب طلباء اساتین علم و فضل کے سامنے اپنا آخری سبق سنا کر اپنے لیے اور اپنے والدین، اساتذہ کرام اور نگراں حضرات کے لیے آخرت کی سرخ روئی کا سبب بنیں گے۔ الحمدللہ امسال ہمارے اس مکتب سے 6 خوش نصیب طلباء نے تکمیل حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی ہے۔ اب ان طلباء میں 3 طلباء عزیز نے حافظ ابراہیم حاجی محمد اقبال پٹیل کے پاس اپنا حفظ مکمل کیا ہے، جن کے اسماء گرامی یہ ہیں: حافظ معاذ بن حافظ فاروق ملا، حافظ محمد بن یوسف پٹیل، حافظ ابرار بن مولانا عبد الکریم ملا، اور 3 طلبہ عزیز نے قاری سلیم دھرمپوری کے پاس مکمل حفظ کیا ہے، جن کے اسماء گرامی یہ ہیں: حافظ ابراہیم بن مولانا خلیل خلیفہ، حافظ عمار بن مولانا خلیل خلیفہ، حافظ معاذ بن نذیر بھائی خلیفہ۔ معزز سامعین کرام، اب میں آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اس بابرکت مجلس کی کارروائی کو آگے بڑھاتا ہوں، اور اس پر رونق محفل کی صدارت کا صحرا دارالعلوم جامعہ زکریا کے محتمم و ناظم نیز استاذ و حدیث و تفسیر حضرت اقدس مولانا الیاس صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے سر باندھتے ہوئے فرحت و شادمانی محسوس کر رہے ہیں کہ آپ نے ہماری حقیر سی دعوت کو شرف قبولیت سے نوازا۔ ہم آپ کے دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہیں۔ سرور و شادمانی موجزن ہے آج ہر دل میں، سرور و شادمانی موجزن ہے آج ہر دل میں، جو میر کارواں بن کر آئے آپ محفل میں۔ اور ہمیں اس بات سے بھی بے انتہا خوشی ہے کہ آج کے ہمارے مہمان خصوصی منبع علم عرفاں، ہزاروں تشنگان علوم نبوت کے سرچشمہ عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شیر محمد صاحب مکرانی دامت برکاتہم العالیہ شیخ الحدیث جامعہ زکریہ جوگواڑ بھی تشریف فرما ہیں۔ ہم آپ کے بے حد ممنون و مشکور ہیں کہ مشاغل کثیرہ کے باوجود ہماری دعوت کو قبول فرما کر جلسے کو رونق بخشی، نیز ہمارا یہ پروگرام آپ کے سایہ عاطفت میں بحسن و خوبی پائے تکمیل سے ہمکنار ہو۔ حضرات سامعین، اب ہم ہمارے جلسے کا باقاعدہ آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے ہم دعوت پیش کرتے ہیں درجہ ناظرہ کے ایک طالب علم فیضان بن جنید بھائی ملا کو کہ وہ آئے اور آیات بینہ کی تلاوت فرماؤ۔
ماشاء اللہ، اللہم زد وزد۔ اس کے بعد قرآن کریم کی مناسبت سے نظم کے لیے دعوت پیش کرتے ہیں مدرسہ حاضہ کے طالب علم احمد اللہ بن سلیم دھرمپوری کو کہ وہ آئے اور نظم پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آتی ہدایت بھول گئے، سنت
ماشاءاللہ بہت خوب. اس کے بعد قرآن کریم، اس کے بعد ہم ان حفاظ کرام سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ باری باری اپنا آخری سبق ان حضرات کے سامنے سنائیں. ابھی جو پڑھیں گے ان کا نام ہے حافظ محمد بن حافظ یوسف پٹیل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. اس کے بعد حافظ معاذ بن حافظ فاروق اللہ پڑھیں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من
الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. اس طالب علم کے بعد پڑھیں گے حافظ معاذ بن نذیر بھائی خلیفہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. اس طالب علم کے بعد اب پڑھیں گے حافظ ابرار بن مولانا عبدالکریم ملا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين صدق الله العظيم माशाअल्लाह बीच में जो जगह खाली है उसको पूर्ण करिए इन हुफ़ाज़-ए-किराम को हदिया मौसूल हुआ है। मैं उनके लिए दुआ करूंगा। 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 मैं
جن کے اسماء گرامی یہ ہیں، جو گوال کے ماضی امام جناب مولانا ابراہیم صاحب دیولا کی جانب سے ہر ایک حافظ کو 100 روپے، حاجی فقیر صالح جی اسواد کی جانب سے 100 روپے، جناب مولانا ایوب صاحب کی جانب سے 50 روپے، جناب مولانا عابد صاحب پٹیل کی جانب سے ہر حافظ کو 100 روپے، سلیم بھائی ماکڑا کی جانب سے 100 روپے، یونس بھائی پٹیل کی جانب سے 1 لفافہ، قاری یوسف علی منگیرا یو کے کی جانب سے 3000 روپے موصول ہوئے ہیں، عبدالعزیز بھائی یو کے کی جانب سے 1 لفافہ، ایک صاحب خیر کی جانب سے 1200 روپے موصول ہوئے ہیں، محمد احمد ٹینڈاوالا کی جانب سے 1 لفافہ، علی بھائی میمن کی جانب سے 1 لفافہ، مولانا خلیل صاحب کی جانب سے 1 لفافہ، ذاکر بھائی خلیفہ کی جانب سے ہر حافظ کو 100 روپے، عمران بھائی سیلاد کاکڑیا کی جانب سے 100 روپے، اشرف بھائی ملا کی جانب سے 100 روپے، یوسف علی بھائی دیسائی کی جانب سے 500 روپے، مولانا امین صاحب عالمپوری کی جانب سے 500 روپے، حسن جی بھائی منگیرا کی جانب سے 3000 روپے موصول ہوئے، بصیر بھائی جمال بھائی خلیفہ کی جانب سے 1200 روپے، اب ہم بڑے ہی ادب سے حضرت مولانا الیاس صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ حضرت اپنے ملفوظات عالیہ سے ہم تمام کو مستفیض فرمائے، اور بعد کو حضرت مولانا شیخ محمد صاحب اپنی ٹیم کی نصیحت فرما کر اپنی مستجاب دعا پر تدریس کا اہتمام کروائے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دولت مانگو کسی سے نہ محبت مانگو، دولت مانگو کسی سے نہ محبت مانگو، تخت مانگو کسی سے نہ تاج حکومت مانگو، جھوٹی دنیا ہے یہ نہ دنیا کی شہرت مانگو، جھوٹی دنیا ہے یہ نہ دنیا کی شہرت مانگو، تم اللہ سے فقط علم کی دولت مانگو۔ علم انسان کی اوقات بڑھا دیتا ہے، علم انسان کی اوقات بڑھا دیتا ہے، علم سوئی ہوئی تقدیر جگا دیتا ہے۔ علم سیکھو گے تو تقدیر سنور جائے گی، علم سیکھو گے تو تقدیر سنور جائے گی، ورنہ زندگی اندھیروں میں گزر جائے گی۔ لائق صد احترام آج کے اس مبارک جلسے کے سرپرست و صدر محترم جامعہ زکریا کے شیخ الحدیث ہم سب کے مکرم معظم حضرت مولانا شیخ محمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اسی طرح ہمارے اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے علاقے کے معروف عالم دین
الدین حضرت قاری یوسف علی صاحب دعوت برکاتہ اور ان کے برادر مکرم حاجی حسن صاحب، اسی طرح دیگر اسٹیج پر تشریف فرما بیرون سے آئے ہوئے مہمانان مکرم، مدرسہ فرقانیہ عالیہ کے اساتذہ کرام، حدیث طلبہ، گاؤں کے اطراف کے آئے ہوئے بزرگوں، دوستوں، یہ عام مجلس میں آپ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بہت ہی بابرکت مجلس ہے۔ قسم کھائی جا سکتی ہے کہ زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے جس مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت بہت ہی افضل اور بابرکت مجلس ہے، اس لیے کہ یہ مجلس قرآن پاک کی نسبت پر قائم کی گئی ہے۔ آج آپ کے اس مدرسہ فرقانیہ کے 6 خوش نصیب طلبہ کرام نے قرآن پاک کے حفظ کی تکمیل کی ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت پر جتنا خوش ہونا چاہیے، اس سعادت پر جتنی بھی خوشی کا اظہار کرنا چاہیے کم ہے، بلکہ جتنا اس خوشی پر خرچہ کرنا چاہیے وہی کا۔ قرآن پاک نے اس خوشی پر اظہار کرنے کا حکم فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ تکمیل حفظ قرآن کریم کی نعمت مل جائے، اس پر خوشی کا اظہار کرو۔ اور اسی کی مناسبت پر ان 6 بچوں کے والدین نے، سرپرستوں نے آج کی اس مجلس میں تشریف لانے والے مہمانان کرام کا اکرام بھی کیا اور ضیافت بھی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مال میں برکت عطا فرمائے اور قبول فرمائے۔ یہ قرآن کریم کی قدر کی بات ہے، اس علم کے قدر کی بات ہے کہ آدمی ایسے موقع پر ایسی مجلسوں میں شریک بھی ہوتا ہے اور جو بن پڑتا ہے خرچ بھی کرتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ اگر ہمارا بچہ ڈاکٹر بن رہا ہے، انجینئر بن رہا ہے، دنیاوی کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، اعلیٰ ڈگری حاصل کر رہا ہے، اس پر جتنا چاہے وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، دل کھول کر خرچ کرتے ہیں، لیکن جہاں دینی تعلیم کا معاملہ آتا ہے وہاں ہمارے ہاتھ بند ہو جاتے ہیں۔ حقیقت ہمارے قوم کا حال یہی ہے۔ تو بہرحال آج اس مبارک جلسے میں ان بچوں نے اپنے قرآن پاک کے حفظ کی تکمیل کی، بہت بڑی نعمت ہے۔ کوئی الجھن نہیں ہوتی ہے، اطمینان ہوتا ہے، کوئی الجھن نہیں ہوتی ہے، اطمینان ہوتا ہے، اسی کی زندگی کا راستہ آسان ہوتا ہے۔ وہاں پر رحمتوں کی بارشیں دن رات ہوتی ہے، وہ جس کے گھر میں کوئی حافظ قرآن ہوتا ہے۔ بڑا مبارک گھر ہے وہ جس گھر میں کوئی حافظ قرآن ہے، بہت برکت والا گھر ہے وہ بڑا ہی خوش نصیب صاحب ذیشان ہو گیا جس کا دلارا آج حافظ قرآن ہو گیا۔ یہ بچے بھی قابل مبارکباد ہیں، ان کے والدین بھی قابل مبارکباد۔ میرے دوستوں بزرگوں، قرآن پاک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بہت سارے معجزات دے کر کے بھیجے، لیکن انبیاء تشریف لے گئے، وہ سارے معجزات ختم ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، عصا کا معجزہ لے کر کے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، عصا کا معجزہ ختم۔ جتنے انبیاء تشریف لائے ان کے معجزات ان کے ساتھ ختم۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت سارے معجزات عطا فرمائے، لیکن ان معجزات میں قرآن پاک یہ ایسا معجزہ ہے کہ آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد بھی یہ معجزہ رہتی دنیا تک، صبح قیامت تک باقی رہے گا، یہ معجزہ ختم نہیں ہوگا۔ اور آج آپ اس قرآن پاک کے معجزے کا آج آپ بھی اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر سکتے ہیں، دنیا میں گھومیں اور پھریں، آپ کو قرآن پاک کے معجزے کا مشاہدہ کریں گے۔ یہ 6 طلبہ قرآن پاک حفظ کیے، یہ بھی قرآن پاک کے معجزے کا مشاہدہ آپ اپنی آنکھوں سے کر رہے ہیں۔ ان بچوں سے پوچھیں آپ کے دادا کا نام کیا ہے، یہ بچے بتا دیں گے، دادی کا نام بتا دیں گے، یہ اپنے والد کا نام بتا دیں گے۔ ان بچوں سے پوچھئے کہ آپ کے پردادا کا نام کیا ہے، شاید بچے نہ بتا پائے۔ آپ کے جو ہے پردادا کے والد کا نام کیا ہے، ان کے والد کا نام کیا ہے، یہ بچے نہیں بتا پائیں گے۔ آپ کی والدہ کا نام کیا ہو سکتا بتا دے، نانی کا نام بتا دے، لیکن پردانی کا نام نہیں بتا پائیں گے، اس کے نام نہیں بتا پائیں گے۔ لیکن یہی بچے اپنے سینے میں 114 سورتیں، 6666 آیتیں اپنے دل میں، اپنے سینے میں محفوظ رکھ کر کے بیٹھے ہوئے۔ پوچھئے قرآن پاک میں جہاں سے بچے پڑھیں گے، یہ ہے قرآن کا معجزہ۔ ایک چھوٹا سا بچہ، اس کو اپنے دادا دادی، نانا نانی کا نام پتہ نہیں ہے، 9-10 سال کا بچہ اور حافظ قرآن وغیرہ ہے۔ میرے پاس ہمارے ایک جامعہ کا فارغ میوات کے مدرسے جو خدمت کر رہا ہے، اس نے کہا ہمارے ایک طالب علم سارے گزر کا 3 مہینے میں 90 دن میں قرآن پاک کا حفظ مکمل کر دیا، 90 دن میں، اور وہ بھی 90 دن مکمل پڑھنے نہیں آیا، وہ داخلے سے لے کر کے تکمیل تک 90 دن، اور اس میں جمعہ کا دن اور بیماری کا دن۔ ابھی کل ایک صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی، انہوں نے بتایا کہ 30 دن میں ایک بچے نے قرآن پاک کو مکمل کر لیا۔ یہ ہے قرآن کا معجزہ۔ اور اس بچے سے پوچھو بیٹا تمہارے دادا کا نام کیا ہے، نہیں معلوم، نانی کا نام نہیں معلوم۔ یہ ہے قرآن پاک۔ میں رمضان میں ساؤتھ افریقہ جاتا ہوں، گزشتہ رمضان میں مولانا اعظم صاحب کے داماد امتیاز بھائی، انہیں کے ہاں قیام رہتا ہے، تو ان کے ساتھ میں روشنی گیا، اور ہمارے ساتھ سادی بھائی گاجریا جنہوں رہتے ہیں، بڑی خدمت کرتے ہیں ہمارے جامعہ کے تعلق سے۔ مولانا امتیاز صاحب وہ بھی ہمارے جامعہ میں پڑھے ہوئے ہیں، بہت ہی خدمت کرتے ہیں جامعہ کے تعلق سے۔ تو ان کے ساتھ میں روشنی گیا، ظہر کی نماز میں حاضر ہوا، تو اعلان ہوا ظہر کے بعد کہ ایک نابینا بچہ جس کو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، 6-7 سال کا بچہ ہے، وہ حافظ قرآن نہیں ہے، مکتب پڑھ رہا ہے بچہ ابھی، لیکن اس بچے سے جہاں سے پوچھا جائے گا قرآن وہ پڑھے گا۔ نابینا بچہ، 6-7 سال کا بچہ مکتب پڑھ رہا ہے، لیکن اللہ نے قرآن کی نعمت اسے دی ہے کہ اس سے جہاں سے پوچھو گے وہ بچہ پڑھے گا۔ اعلان ہوا، ہم لوگ بیٹھ گئے، جانا تو دوسری جگہ، ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ تو قرآن پاک کے معجزے کا ظہور ہم اپنی آنکھوں میں مشاہدہ کریں گے۔ جو بچہ حافظ نہیں ہے، نابینا ہے، مکتب پڑھ رہا ہے، 6-7 سال کا بچہ، بٹھایا گیا اس کو کرسی پر، امام صاحب قرآن لے کر کے پوچھ رہے ہیں، جگہ جگہ سے اس کو آیت پڑھا رہے ہیں۔ ابھی امام صاحب پڑھ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اتنا بھی پوری آیت بھی نہیں پڑھ رہے، بچہ لے رہا ہے وہ، اور وہ بچہ پڑھ رہا ہے، وہ 12 نمبر بتا رہا ہے، رکوع نمبر بتا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد آیت نمبر بتا رہا ہے، اور پڑھتے جا رہا ہے، جب تک امام صاحب اس کو روکتے نہیں ہے بچہ پڑھتے جاتا ہے، بچہ پڑھتے جاتا ہے۔ کئی جگہوں سے اس بچے سے سوال کیا گیا، بچہ پڑھ رہا ہے۔ پھر کسی اور نے بھی سوال کیا، اس کے والد بھی بیٹھے ہوئے تھے وہاں، کسی اور نے بھی 2-4 سوال کیا، بچہ پڑھ رہا ہے۔ آپ حیرت ہو جائیں گے، اور آپ یقین کریں وہ 6 سال کا بچہ کھیل بھی رہا ہے، کرسی میں بیٹھے ہوئے، کھیلتے کھیلتے جواب دے رہا ہے۔ یہ ہے قرآن
قرآن پاک کا معجزہ. میں نے امتیاز بھائی اور ساتھی بھائی سے کہا مجھے اس بچے سے ملاقات کر. ہم تو نکل گئے وہاں سے جانا آگے. ہم نے کہا یہ بچہ کہاں ہے؟ بولے پیوری کا ہے. ہم نے اس سے ملا گئے. دوسرے دن سوال کی نماز پڑھے وہاں. اس کے گھر میں پہنچے. اس کے والد صاحب کہیں گئے ہوئے تھے, دکان میں کام کرتے مانگے ہوئے تھے. ان کی والدہ سے ملاقات ہوئی. والدہ پردے سے باہر آئی. ہم نے اس سے پوچھا کہ یہ بچہ کہاں حفظ کیا ہے, کس نے پڑھایا بچے کو؟ اس کی والدہ نے کہا کہ نہیں, وہ بچہ حافظ نہیں ہے, وہ تو اندھا ہے, نابینا ہے. تو کیسے یہ پڑھنا شروع کر دیا؟ کیسے پتا چلا آپ کو کہ یہ اللہ نے اس کے اندر یہ نعمت دے رکھی ہے, یہ جو دولت دے رکھی ہے؟ اس کی ماں نے بتایا کہ میں روزانہ سورہ یاسین پڑھتی ہوں, سورہ نور پڑھتی ہوں, ہوتی ہوں, اور کچھ قرآن کی سورتیں پڑھتی ہوں, تو میں زور سے پڑھتی ہوں قرآن. ایک مرتبہ میں یاسین شریف پڑھ رہی تھی زور سے, یہ بچہ جو ہے پڑھنا شروع کر دیا میرے ساتھ. پھر میں سورہ ملک پڑھنا شروع کیا, یہ بچہ پڑھنا شروع کیا. مجھے بڑا تعجب ہوا. تو میں قرآن کی اور آیتیں پڑھنا شروع کی, یہ بچہ پڑھنا شروع کر دیا. اس کے بعد سے ہمیں بتا کہ اللہ نے اس کو بہت بڑی نعمت دی ہے. ویسے آپ کو کہو گے کہ چلو بچہ آپ چھٹا پڑھا نہیں پڑھ پائے گا. جب تک آپ نہیں پڑھیں گے وہاں تک بچہ نہیں پڑھے گا, اور جب تک آپ نہیں کہو گے رک جاؤ وہاں تک بچہ رکے گا. وہ پڑھتا جائے گا, پڑھتا جائے گا. میں نے کہا بچہ کہا گیا, وہ تو مکتب گیا ہوا ہے. میں نے کہا مکتب کرتے ہیں, مکتب گئے. اس کے والد صاحب سے پہلے ملاقات کی, والد صاحب کے ساتھ مکتب گئے. اس کے ہسبینڈ اس سے ملنے بھی نہیں پاتا ہے. مکتب گئے, بچے کو باہر نکالا, وہ پڑھ رہا تھا, اس کے استاد پڑھا رہے تھے. بچے کو باہر نکالا, میں نے سلام کیا, بات چیت ہوئی. میں نے خود کو 4 جگہ سے قرآن میں سے پوچھا, پڑھنا شروع کر دیا. پڑھنا شروع کر دیا اس سے. میرے دوست بزرگ, یہ ہے قرآن پاک کا معجزہ. یہ ہے قرآن پاک کا معجزہ. رہتی دنیا تک دشمنان اسلام قرآن کو مٹانا چاہیں گے, کوششیں کریں گے, لیکن خدائے پاک کی قسم مٹانے والے مٹ جائیں گے. قرآن صبح صادق تک, صبح قیامت تک اپنی آن, اپنی شان کے ساتھ باقی رہے گا. نہ مٹے گا نام احمد, نہ مٹیں گے یہ مسلمان. وہ چراغ کیا بجھے گا جسے خود خدا چلا ہے, یہ نہیں بجھنے والا ہے. یہ قرآن پاک کو موجود ہے. وہ فیملی کہاں کی ہے وہ بھی سنیں گے. وہ فیملی بھروچ کی ہے, وہ غریب بھروچ کے رہنے والے لوگ ہیں, وہاں پر رہ رہے ہیں. میں نے بچے سے کہا بیٹا میرے لیے دعا کیجیے, اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر قائم کر کے, ایمان پر قائم کر کے, اور قرآن کی خدمت کا دم حیات اخلاص و للہیت کے ساتھ لیتا رہے. بیٹے میرے لیے دعا کر دیا. یہ خوش نصیب ہے بچے جن کے سینے میں قرآن پاک محفوظ ہو گیا. میرے دوست, جتنے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں وہ اپنی نیت کر کے اٹھے آج اس مبارک مجلس سے, انشاءاللہ ہم بھی اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں گے. یہ معمولی نعمت نہیں ہے میرے دوست. آپ بچوں کو ڈاکٹر بنائیے, انجینئر بنائیے, اچھی سے اچھی تعلیم دلائیے. آپ دنیا کی کوئی منع نہیں کرتا ہے. تم شوق سے تعلیم, تم شوق سے کالج میں جاؤ, پارک میں پڑھو, جائز ہے مباروں میں پڑھو, چرخ پہ پڑھو, پر ایک سکون بند ہے عاجز کی رہے آپ, اللہ کی اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. کوئی عالم منع نہیں کرتا آپ کو اسکول اور کالج میں اپنے بچوں کو پڑھانے سے, لیکن مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ ہم نے آج جس تعلیم کو پہلے نمبر پر رکھنا چاہیے تھا, آج ہم نے اس کو دوسرے نمبر پر رکھا, اور دنیا کی تعلیم کو آج ہم نے پہلے نمبر پر رکھا. یہ مصیبت آ رہی ہے. ہم نے قرآن پاک کی, حدیث کی, دین کی تعلیم کی اہمیت ہم نے نہیں سمجھی. یہ مکتب میں, اس مدرسے میں, اس مکتب میں جو تعلیم پڑھائی جا رہی ہے, جو تعلیم دی جا رہی ہے, میرے دوستوں, اس سے اس بچے کی قبر بنے گی, آخرت بنے گی. اور اس بچے کے جو والدین ہیں جو اپنے بچوں کو اس مکتب میں پڑھا رہے ہیں, ان کے والدین کے بھی مسئلہ قبر کا حل ہوگا, آخرت کا بھی مسئلہ حل ہوگا. یہ وہ تعلیم ہے. اور یاد رکھیے, آج کے اس حالات میں مکتب کی تعلیم بہت ضروری ہو گئی. بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ مکتب کی تعلیم فرض ہے, اور دارالعلوم اور مدارس اسلامیہ جو بڑے بڑے ہیں ان کی تعلیم فرض کفایہ کے درجے میں. اس مکتب کی تعلیم فرض ہے. کسی مسلمان کا بچہ مکتب کی تعلیم لیے بغیر نہ رہے.
میرے عزیزوں، میرے دوستوں، مکتب کی تعلیم بھی فرض ہے۔ کیوں؟ مکتب میں کیا چیز سکھائی جاتی ہے؟ مکتب میں آپ کے بچوں کے عقیدوں کی محفوظ کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے، ایمانیات سکھلایا جاتا ہے۔ مکتب میں آپ کو اسلام کی ضروری باتیں سکھلائی جاتی ہے، نماز اور روزے کی فضیلت بتلائی جاتی ہے، جو دین کی بنیادی چیزیں وہ مکتب میں تعلیم دی جاتی ہے۔ ایک بچہ آتا ہے، اسے بتلایا جاتا ہے آمنت باللہ کما هو باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ وہ بچہ آ کر کے پڑھتا ہے میں ایمان لایا اللہ پر، جس طرح اس کی صفات ہے، اس کی ذات ہے، میں ان تمام چیزوں پر ایمان لایا۔ وقبلت جمیع احکامہ، میں اس کے تمام احکام پر ایمان لایا۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ موٹی موٹی چیزیں جو ضروری ہے وہ یہاں تعلیم دی جاتی ہے، یہاں آپ کی مکتب میں یہاں تعلیم دی جاتی ہے۔ اب قرآن پاک کا بھی فتویٰ ہے، یاد رکھ لیجیے میرے دوستو، یہ ضروری چیز ہے جو آدمی اللہ پر، رسول پر، آخرت پر، فرشتوں پر ایمان نہیں لاتا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان نہیں لاتا، قرآن اپنے لفظوں میں اس کے لیے کیا فتویٰ دیتا ہے؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو، اے ایمان والو، ایمان لاؤ۔ ایمان والوں کہا جاتا ہے اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر، رسول پر، اور اس کتاب پر جو رسول پر اترا، اور اس کتاب پر جو رسول سے پہلے، حضور سے پہلے تورات، انجیل، زبور، یہ جو کتابیں اتاری گئی اس پر بھی ایمان لاؤ۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، جو آدمی اللہ پر ایمان نہ لائے، رسول پر ایمان نہ لائے، فرشتوں پر ایمان نہ لائے، آخرت کے دن پر ایمان نہ لائے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو قرآن کا فتویٰ ہے وہ گمراہ ہو گیا۔ تو یہ بنیادی تعلیم اس مکتب میں دی جاتی ہے، اس لیے علماء نے لکھا ہے مکتب کی تعلیم فرض ہے، اور جو بڑے بڑے جامعات میں، دارالعلوم میں جو تعلیم دی جاتی ہے، نحو کی، صرف کی، فقہ کی، حدیث کی، تفسیر کی، یہ فرض کفایہ ہے، ہر ایک کو سیکھنا لازم نہیں، ضروری نہیں۔ اگر ہر معاشرے کے کچھ لوگ عالم بن گئے، مفتی بن گئے، کافی ہے، بقیہ ان سے پوچھا کرے، لیکن مکتب میں ہر مسلمان کا بچہ جائے اور وہاں کی تعلیم حاصل کرے، یہ فرض ہے۔ اور آج یہ اس دور میں، آج کے اس حالات میں اور بھی زیادہ ضروری ہو گیا ہے، اس لیے کہ میرے دوستوں، بزرگوں، آپ لوگ سبھی واقف ہیں اس وقت جو حالات ملک کے چل رہے ہیں، جو کوششیں ہو رہی ہیں سرکاری لیول سے، جو کوششیں ہو رہی ہیں، وہ کوششیں یہ ہیں کہ مسلمان بچوں کے دل و دماغ سے توحید کو کھرچ کر کفر اور شرک کو بھر دیا جائے، ان کو موحد نہ رکھا جائے، ان کو مشرک بنا دیا جائے۔ یہ سرکاری لیول سے کوششیں ہو رہی ہیں، سازشیں ہو رہی ہیں، کروڑوں اربوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں کہ مسلمان بچوں کی توحید کو ختم کیا جائے، ایمان کو ختم کیا جائے، اور مشرکانہ جو ہے زندگی گزارنے پر انہیں مجبور کیا جائے۔ یہ سرکاری طور پر اور ان کی سوسائٹی طور پر، بلکہ کالج اور اسکولوں میں بھی اسی کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمان بچوں کو موحد نہیں مشرک بنایا جائے۔ ابھی آل انڈیا مسلم رسول اللہ کا اجلاس ہوا حیدرآباد میں، ہمارے اکابروں نے کہا کہ جو ہندوستان میں نئی تعلیمی پالیسی آ رہی ہے، جب یہ تعلیمی پالیسی نہیں آ رہی ہے ہندوستان میں، حکومت جو لانے جا رہی ہے، اس نئی تعلیمی پالیسی کی وجہ سے خطرہ ہے کہ 45% مسلمان کہیں مرتد نہ ہو جائے۔ 45% یہ خطرہ ہے۔ علماء نے فرمایا اس خطرات کو ٹالنے کے لیے، اپنے بچوں کو ایمان پر باقی رکھنے کے لیے، ان کو موحد بنانے کے لیے ضروری ہے کہ جگہ جگہ، قریہ قریہ، شہر شہر، محلہ محلہ، مکاتب کے نظام کو قائم کیا جائے، اور ہر مسلمان اپنے بچے کو مکتب میں ضرور بھیجے، تبھی جا کر کے ان کے اس سازشوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ان کی سازشوں کو فیل کر سکتے ہیں۔ ورنہ میرے دوستو، اگر ہم نے اپنے بچوں کو مکتب
یہ فتنہ ہمارے دروازے تک پہنچ جائے گا. آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, ہم یہ سوچتے ہیں ماشاءاللہ جب جامعات سے خانقاہ چلے تبلیغ جماعت کی ماشاءاللہ آمد و رفت ہے تو علماء کا درمیان پیدا کہ خانقاہوں میں ماحول میں تبلیغوں میں ماحول میں ہم نے کئی سوالوں سے انشاءاللہ ہمارا چھوٹا مسلمان اللہ کرے ہمارے بچے ایمان پر رہیں, عقیدے پر رہیں, اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان بلاؤں سے اللہ ہمارے بچوں کو ہماری نسلوں کی حفاظت کرے. لیکن میرے دوستو یہ سوچنا ایسا ہے جیسا کہ شترمرغ ریت میں اپنا منہ ڈالے ہوا ہے, ساری دنیا سے بے خبر. ایسا ہے. ایک فتنہ چل رہا ہے شکیل ابن حنیف کا. شکیل ابن حنیف دربھنگہ بہار کا رہنے والا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں, اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ میں خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں. لاکھوں لوگ اس کے اس فتنے میں آ گئے. رابعہ سے خون کتنا دور ہے, سینکڑوں لوگ اس کے اس فتنے میں آ گئے, اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیا کہ تم مہدی ہو اور تم ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو. بتائیے کتنا دور ہے. ایک بہت بڑا جلسہ وہ جلسے میں نہیں ہوئے. اور میں آپ کو بتلاؤں وہ لوگ جو امامت کرا رہے ہیں دیوبندی مسلک کے ہیں وہ اس کے فتنے کے شکار ہو گئے. اور اس سے آگے کی بات میں آپ کو بتلاؤں, اللہ ہماری بچوں کی حفاظت کرنا ہے, ہماری حفاظت کرنا ہے, ہمارے نسلوں کی اللہ حفاظت کرنا ہے ان فکروں سے. ابھی بہت ہی جلد ایک بہت بڑا پروگرام ہوا ختم نبوت کا. حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب جو دیوبند کے مختلف ہیں, انہوں نے اپنے اس مختصر سی تقریر میں فرمایا میرے دوستوں, میرے بزرگوں, ہم اپنے بچوں کو علماء سے جوڑے رکھیں, ہم اپنے بچوں کو مکتب کی تعلیم دینا لازم سمجھیں, ضروری سمجھیں. یہ فتنہ اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے, یہ فتنہ اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے کہ جامع ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے. آپ اندازہ لگاؤ کتنے بڑے ہوں گے وہ کہ وہ جو ہے بر صغیر ایشیا کی سب سے بڑی درسگاہ ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے وہ شیخ الحدیث تھے. ان کا پوتا شکیل ہو گیا ہے, ان کا پوتا شکیل ابن حنیف کو اپنا جو ہے مہدی مان رہا ہے اور حضرت عیسیٰ مان رہا ہے. ان کا پوتا گمراہی کے جانے پر چلا گیا. شیخ الحدیث کا پوتا ممبئی میں رہ رہا ہے, وہ جو ہے گمراہی کے دہانے پر چلا گیا. اس لیے میرے دوستو بزرگوں ہم مطمئن نہ رہیں, ہم مطمئن نہ رہیں. اپنے بچوں کی خبر لو, اپنی فیملی کو خبر لو, اور اپنے بچوں کو آپ کالج پڑھائیے, اسکول پڑھائیے, لیکن نگرانی رکھیں, نگاہ رکھیں ہمارا بچہ اسکول میں جا رہا ہے کیا پڑھ رہا ہے وہ, اور اس کو ہم دینی تعلیم یعنی آپ مکتب میں بھیجنا لازم سمجھیں. ایک بات آپ کو بتانا, جو لوگ اپنے بچوں کو علماء سے دور رکھتے ہیں, مکتب اور مدرسوں سے دور رکھتے ہیں, دینی تعلیم ضروری دینی تعلیم سے بھی دور رکھتے ہیں, ایسے لوگ دین سے اتنا دور ہو جاتے ہیں کہ ان کو بنیادی باتوں کا بھی علم نہیں ہوتا ہے. ہندوستان میں ایک شو چلتا ہے کون بنے گا کروڑ پتی, کون بنے گا کروڑ پتی. اس میں ایک مسلمان عرفان نامی شخص آیا سوال کا جواب دینے کے لیے. آپ اندازہ لگاؤ جو اس شو میں آئے گا وہ کوئی معمولی شخص ہوگا, وہ کتنا پڑھا ہوا شخص ہوگا, کتنی اونچی تعلیم دیا ہوا شخص ہوگا. وہ جانتا ہے کہ پوری دنیا مجھے دیکھ رہی ہے. کمزور آدمی, کمزور ذہن کا آدمی, کمزور پڑھانے کا آدمی وہاں پر نہیں بیٹھے گا. اس سے بہت سارے سوالات کیے, اس نے سارے سوال کا جواب دیا, سارے سوال کا جواب دیا. آخر میں اس سے سوال کیا گیا یہ بتاؤ تمہارے نبی کے والد کا نام کیا تھا؟ عبداللہ تھا, ابو طالب تھا, عبد المطلب تھا. یہ 3 نام دیے, بتاؤ ان 3 ناموں میں سے تمہارے نبی کے والد کا نام کیا تھا؟ عبداللہ, ابو طالب, عبد المطلب. میرے دوست بزرگوں لکھا ہے بلکہ یہ تاریخ کے صفحات پہ نقش ہو گیا یہ ذلت و رسوائی کہ وہ آدمی جو کئی سوالات اس نے دنیا کے دے دیے, سائنس کے دے دیے, جغرافیہ کا دے دیا, لیکن جب یہ پوچھا گیا تیرے نبی کے والد کا نام کیا ہے, سر پھٹلانے لگا. وہ شرمندہ ہو گیا, نہیں دے سکا. اس کے بعد کہا چلو اور میں ہلکا کر دیتا ہوں, بتاؤ عبداللہ نام تھا یا عبد المطلب نام تھا. ایک نام نکال دیا. اس نے جب
دو نام دیکھے تو اس نے کہا عبداللہ نام ہے. اس نے جواب دیا, ختم ہو گیا معاملہ, مجلس ختم ہوئی. اس کے ایک دوست نے پوچھا کیا تمہیں معلوم تھا کہ حضرت کے والد کا نام عبداللہ تھا؟ کہا نہیں مجھے بالکل معلوم نہیں تھا. تمہیں جواب کیسے دے دیا؟ کہا جب اس نے دو آپشن دیا عبداللہ عبد المطلب, تو میں نے سوچا پہلا نام بتا دوں. میں نے ایسے ہی تیر میں جو ہے ہوا میں تیر چھوڑ دیا, مجھے نہیں معلوم کہ میرے نبی کے والد کا نام کیا ہے. بتائیے ایسے بچے کو ڈاکٹر بنا کے کیا کرو گے؟ ایسے بچوں کو انجینئر بنا کے کیا کرو گے آپ؟ ایسے بچے کو آپ بنا کے کیا کرو گے آپ؟ بتائیے کتنے دن اس کے کمائی ہوئے پیسوں سے اپنی زندگی گزارو گے؟ کتنے دن وہ کما کر کے اپنی زندگی عیش گزارے گا؟ آخر تک ایک دن مرنا ہے. عمل کر کے جب قبر میں جائیں گے وہی 3 سوال میں سے ایک سوال ہوگا, وہی 3 سوال میں سے ایک سوال ہوگا کہ یہ کون شخص ہے جو آپ کے سامنے ہے. یعنی رحمن نبی جو تمہارا نبی کون ہے؟ لکھا علماء نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سامنے ہوگا, ہر مردے کے سامنے ہوگا. کون ہے یہ شخص؟ بتائیے میرے دوستو, جو آدمی اس جہالت کے ساتھ دنیا سے جائے گا, اس جو ہے باقیانہ زندگی گزار کر کے جائے گا, کیا نبی اپنا چہرہ اس کے سامنے رکھتے ہیں؟ اس لیے میرے دوست بزرگوں, مکتب کی تعلیم فرض ہے. ہر بچہ یہاں بھیجے, ہر ماں باپ اپنے بچے کو مکتب میں بھیجیں. علامہ شبیر احمد عثمانی نے لکھا ہے کہ جو لڑکا مکتب میں جا کر کے صحیح طور پر قرآن پڑھ لے گا, دین کی ضروری باتیں پڑھ لے گا, انشاءاللہ وہ جہاں بھی جائے گا, ہو سکتا ہے گناہ کرے, ہو سکتا ہے خطائیں اس سے ہو, لیکن انشاءاللہ مکتب میں پڑھا ہوا بچہ مرتد نہیں ہوگا, مرتد نہیں ہوگا. میرے دوستو بزرگوں, آج بھی آپ انگلینڈ وغیرہ یہ سب ہمارے مہمان آئے ہیں, انگلینڈ وغیرہ میں جائیے, وہاں مکاتب کا بہت مضبوط نظام ہے. جائیے وہاں پر مکاتب کا مضبوط نظام قائم ہے. وہاں پر علماء کی مجلسیں ہوتی ہیں. اس لیے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہاں کا بچہ بھی اگر جا کر کے گوشت خریدتا ہے تو دیکھتا ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے, بسکٹ خریدتا ہے تو دیکھتا ہے حلال ہے یا حرام ہے. کیوں؟ یہ نتیجہ ہے اس مکاتب کی تعلیم کا کہ وہاں مسلمان بچہ اگر کوئی چیز خریدتا ہے تو پہلے دیکھتا ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے. یہ اس مکتب کی تعلیم کا نتیجہ ہے میرے دوستو. اور جہاں مکتب کا نظام نہیں ہے, وہاں کے منسٹر, وہاں کے منتری, پڑوسی ملک کو دیکھ لو, وہ جو ہے پارلیمنٹ میں تم اللہ بات پڑھنا اس کو نہیں آتا. کیوں؟ وہاں مکتب کا نظام نہیں ہے, پڑوسی ملک میں. اس لیے میرے دوستو اس نظام کو بات دیکھیے. یہ تو اللہ کا شکر ہے, ہمارے گجراتی جہاں بھی گئے ہیں بقول قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ گجراتی جہاں بھی جاتے ہیں وہ 4 چیزیں لے کر کے جاتے ہیں, مسجد, مدرسہ, پاپڑ, سموسا. 4 چیزیں لے کے جاتے ہیں, 4 چیزیں لے کے جاتے ہیں. الحمدللہ. اس لیے بڑے بڑے علماء جو پڑوسی ملک کے ہیں وہ بھی ہمارے گجراتی لوگوں کی تعریف کرتے ہیں. یہ کہیں بھی جائیں گے یہ 4 چیزیں ساتھ لے کے جائیں اور اسلامی تشخص کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں, اسلامی تشخص. اس لیے میرے دوست بزرگوں اس کو ضروری سمجھے. اور میں آپ کو کہوں, یہ آپ کے مدرسے میں ابھی اس کی تعلیم نہیں ہے. میں نے حضرت محمد ربیع صاحب لے کر گیا کہ رجسٹر, میں نے اس میں دیکھا کہ 1945 سے رجسٹر آپ کے اس مکتب میں ہے. 1945 میں جو سب سے پہلا حافظ کا نام لکھا ہوا ہے محمد احمد صاحب ماگڑا. محمد احمد صاحب ماگڑا ہم لوگ نہیں دیکھے, آپ لوگ اس کسی نے دیکھا. محمد احمد صاحب ماگڑا ان کا سب سے پہلا نام ہے جو حافظ قرآن ہے. پھر دوسرے غلام رسول صاحب ملا دوسرے نمبر پہ. مطلب یہ ہے کہ یہ حفظ کی تعلیم آج سے نہیں ہے, 1945 سے ریکارڈ چلا رہا ہے. الحمدللہ 1945. ہمیں اس پہ ترقی کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے, اور آگے بڑھنا ہے. لیکن ایک بات اور میں آپ کو بتا, اس میں الحمدللہ ترقی تو کر رہے ہیں, بچے آپ کے حافظ ہو رہے ہیں. حضرت مولانا عبدالجبار صاحب آزمی رحمۃ اللہ علیہ جامعہ میں پڑھا رہے تھے, بہت بڑے محدث. وہ بھی یہاں امتحان لینے کے لیے آئے تھے 1372 میں. کتنا؟ 1372. آج 1446 ہجری چل رہی ہے, یعنی 70-80 سال پہلے یہاں امتحان لینے کے لیے آئے تھے. انہوں نے 3 چیزیں لکھی ہے. ایک تو لکھا تعلیم بہت اچھی ہے ماشاءاللہ. کچھ طلبا نے جو ہے جواب برابر نہیں دیے, لیکن بعد میں پتا چلا کہ جو طلبا جواب برابر نہیں دیے تھے وہ ان کی حاضری بہت کم ہے, وہ غیر حاضر بہت رہے ہیں.
تو وہاں پر انہوں نے ان کے والدین کو متوجہ کیا کہ میری طلبہ کے والدین ہیں، ان سے میری درخواست ہے کہ جتنی ذمہ داری اساتذہ کی ہے ان کو آپ کے بچوں کو پڑھانے کی، نگرانی کرنے کی، اس سے کئی گنا زیادہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچے کی تعلیم پر توجہ رکھیں اور پابندی کے ساتھ ان کو مدرسے میں بھیجا کریں۔ آج مجھے یہاں معلوم نہیں ہے کیا حالات ہے، یعنی اس وقت بھی ان والیوں کو ذمہ دار انہوں نے ٹھہرایا کہ آپ اپنے بچوں کو بھیجیں اور ان پر نگرانی رکھیں۔ بچہ یہاں 3 گھنٹہ رہتا ہے اور 21 گھنٹہ آپ کے پاس رہتا ہے۔ اور تیسری چیز انہوں نے لکھی کہ تنخواہ کے بارے میں میں نے پوچھا تو بہت کم معلوم ہوا، پتہ نہیں اس تنخواہ پر جو کس طرح گزارا کرتے ہیں۔ اس طرح سے حضرت محمد جبار صاحب بہت بڑے عالم انتقال فرما گئے، انہوں نے اس وقت لکھا ہے، ہو سکتا ہے ماشاءاللہ 1900 یعنی میں 75 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، 75 سال پہلے کی بات۔ اب تو انشاءاللہ اس میں بھی ترقی ہوئی ہے الحمدللہ۔ میرے دوست بزرگوں، ہم اس کو مکتب کی تعلیم کی اہمیت اپنے دل میں جگہ دیں، مکتب کے پڑھانے والوں کی قدر کریں، بہت عظیم خدمت ہے۔ بتائیے آپ مولانا عبدالحمید صاحب 47 سال سے خدمت کر رہے ہیں، 47 سال معمولی خدمت ہے۔ یہاں سریا میں ہمارے اسماعیل بھائی پوسٹ پر مجھے لے کر کے نوساری امام ریٹائر ہو رہا ہوں، لوگ میرا استقبال کریں گے، آپ کو 10 منٹ کچھ بات کرنا ہے، تو میں نوساری کے آج سے 15 سال پہلے ان کے ساتھ اتنے سال ان کو اڑائے، اتنے سال اڑائے، اتنے کو گول ڈالے، 30-35 سال کی سروس کی ہوئی اور اتنی تعریف ان کے ساتھیوں نے کی اور یہ اور وہ۔ میرے دوستوں، ہمارا کیا معاملہ ہے دین کی خدمت کرنے والوں کے ساتھ، آپ کو سمجھ سکتے ہیں 30 سے 35 سال لمبی تنخواہیں بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں یہ خدا پاک کی قسم ہو سکتا ہے دنیا میں یہ نظر آ رہے ہیں کہ یہ کمزور ہیں، فلاں ہیں، لیکن آخرت کے کامیاب تاجر ہیں، یہ آخرت کے کامیاب تاجر ہیں، کامیاب تاجر۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو اہل علم کی قدردانی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کتنا بڑا کام ہے مکتب میں پڑھانا، انشاءاللہ 2 منٹ 3 منٹ اور آپ کروں گا۔ ہمارے جو اہل علم جو مکتب پڑھا رہے ہیں انشاءاللہ ان کا حوصلہ بڑھے گا۔ بخاری شریف کے راویوں میں سے راوی ہیں ابو عبد الرحمن سلمی رحمۃ اللہ، بہت بڑے محدث ہیں۔ ان کے سامنے جب ایک حدیث آئی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک پڑھے اور قرآن پاک پڑھائے، قرآن سیکھے اور سکھائے۔ جب یہ حدیث ان کے سامنے آئی تو انہوں نے حدیث پڑھنا پڑھانا ایک طرف رکھ کر کے ایک دیہات میں چڑھے گئے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن پڑھانا شروع کر دیا۔ 1 سال پڑھائے، 2 سال پڑھائے، 3 سال پڑھائے، نہیں 38 سال انہوں نے پڑھایا چھوٹے بچوں کو، 38 سال۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ حدیث کا درس دے رہے تھے، اتنے پوچھے آپ چھوٹے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اسی حدیث نے مجھے یاد کیا۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ مراد آباد جیل میں تحریک آزادی کے جرم میں، مراد آباد جیل میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ جنہوں نے مسجد نبوی میں حدیث پڑھایا 18 سال مسجد نبوی میں، بخاری شریف پڑھا رہے دارالعلوم دیوبند میں، اتنا بڑا عالم مراد آباد جیل میں ہے۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ملنے گئے، پوچھا حضرت کیا مشکل آیا، آپ کیا کام ہے جیل میں، کچھ کرتے ہیں؟ فرمایا میں قیدیوں کو تعلیم الاسلام پڑھاتا ہوں۔ بخاری شریف پڑھانے والا جیل میں قیدیوں کو کیا پڑھا رہا ہوں؟ تعلیم الاسلام کے بچے پڑھ رہے ہیں۔ تو تھوڑا سا دل لگی کے طور پر قاری طیب سے نے فرمایا کہا حضرت بہت خوب ترقی کی، دیوبند میں شیخ الحدیث پڑھا رہے، شیخ الحدیث کے، اور یہاں بچوں کو تعلیم الاسلام پڑھا رہے، بہت خوب ترقی کی، دل لگی کے طور پر۔ حضرت نے فرمایا وہاں بخاری شریف پڑھانے کا موقع ملا تھا، وہ بچے تھے، میں وہاں بخاری شریف پڑھا رہا ہوں، یہاں تعلیم اسلام پڑھانے کا موقع ہے، یہاں میں تعلیم اسلام پڑھا رہا ہوں۔ جب بھی موقع ملے جیسے ملے، بہرحال دین کی خدمت کرنا چاہیے اور دین کے شغل کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھنا چاہیے۔ اگر اخلاص سے بخاری شریف پڑھا رہے ہیں یہ بھی اللہ کے ہاں بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر اخلاص سے تعلیم اسلام بھی پڑھا رہے ہیں تو یہ بھی انشاءاللہ
قریب پڑھانے والے کے برابر قیامت کے دن ہوں گے تعلیم اسلام پڑھانے والے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام خدام دین کی خدمات کو اللہ قبول فرمائے۔ شاید میں نے کچھ وقت زیادہ لے لیا، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے دین کی خدمت تعداد حیات اخلاص و للہیت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر میں ان بچوں کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کے والدین کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی خدمت کو قبول فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد عزیز و بزرگ تمام باتیں ماشاءاللہ کی تفصیل آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ میرا اپنا مزاج اور معاملہ بھی ہے تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ مسلمان قرآن سے وابستگی کی نسبت پر بھی دنیا میں مسلمان بن کر رہ سکتے ہیں اور جی سکتے ہیں۔ ایک بہت چھوٹا واقعہ سنا کر تھوڑا سا شمالی افریقہ جس کو نارتھ کہتے ہیں، شمالی اگر نہیں جاتا ہے، وہاں پر مسلمانوں کے بہت سے ملک ہے۔ ان میں ایک مشہور ملک ہے الجزائر مشہور ملک ہے، مراکش میں ایک ملک ہے۔ الجزائر پر فرانس نے 128 سال حکومت کی۔ فرانس نے 128 سال اس مسلمان ملک پر حکومت کی۔ انہوں نے اپنے حکومت کے زمانے میں مسلمانوں کی 10 بچیوں کا انتخاب کیا اور ان کو بہت تیار کیا، پھر ایک جلسہ رکھا۔ 11 سال ان بچیوں پر محنت ہوئی، لیکن جب جلسے میں حاضری کا دن آیا تو بچیاں مسلمانوں کا لباس پہن کر آئی۔ اب تو زمانہ جو ہے ٹی وی کا آ گیا ہے، جیب جیب میں ٹی وی، موبائل ٹی وی بنا ہوا ہے جیب جیب میں۔ اسی زمانے میں ہم ٹی وی کو ایمان کی ٹی وی کہتے تھے۔ ٹی وی کہنے والے کو ٹی وی کو لے کر کے لڑائی مصیبت آ رہی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت کرے، میں اس میں شامل، آپ بھی اس میں شامل، خدا ہی بچائے تو بچ سکتے۔ اخبار کا دور تھا، کیمروں کا دور تھا، اخبار والے موجود تھے کیونکہ یہ سرکاری جلسہ ہے۔ مگر جب بچیاں مسلمان بن کر کے آئی تو انہیں بہت دکھ ہوا، بڑا ہنگامہ ہوا۔ کیا کیا آپ نے؟ 128 سال کی محنت کہاں ہے؟ 11 سال کی محنت کہاں ہے؟ بچیاں تو اندر سے مسلمان ہیں۔ تو ان کے وزیر تھے جس کو آپ منسٹر کہیں، اردو کو بھی امپلو کرنا پڑے گا، حالات ایسے، جس کا نام لاگوشت تھا۔ لاگوشت نے جواب دیا، قرآن فرانس سے زیادہ طاقتور ہے، جو قرآن کو سینے سے لگائے گا کامیاب ہو جائے گا۔ عمر مولانا دامت برکاتہ نے لوگوں کے فتنے میں مبتلا ہونے کی باتیں کہی ہے، اس کا علاج نہیں ہو رہا۔ میں نے بتایا ابو المعاصر
حضرت عبداللہ مولانا حبیب الرحمان العالمی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہوئے ہمارے قریب سے. ہم شیخ یونس صاحب کو جانتے ہیں. شیخ یونس صاحب فرماتے تھے مجھے کسی سے ڈر نہیں لگتا اپنے زمانے کے بڑوں میں, مگر مولانا حبیب الرحمان صاحب کے بارے میں قبلہ کہتے تھے کہ میں نہیں کروں گا, مگر مجھے ان سے ڈر لگتا ہے. اتنے بڑے محدث تھے حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب. بہت سیدھے سادے انداز میں رہتے تھے. اپنی مسجد میں وہ تشریف رکھتے تھے. ایک صاحب بیان کرنے لگے کہ ہم بخارا گئے تو وہاں کے مسلمانوں کو نہ نماز آتی ہے, نہ دین جانتے ہیں, نہ قرآن جانتے تھے, بہت کچھ نہ ہے. اور انہوں نے کہا امام بخاری نے کچھ نہیں کیا, اس لیے وہاں کے لوگ مدد ہو گئے. کیا کیا امام بخاری؟ حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا امام بخاری نے جو کیا ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے. آپ امام بخاری کو کیوں دوست ہے؟ اس میں امام بخاری کا کیا قصور ہے؟ قصور مسلمانوں کا ہے جنہوں نے قرآن کو اپنے سینے سے ہٹا دیا. پھر کوئی سید ہو, پٹھان ہو, مغل ہو, چھوٹا ہو, بڑا ہو, قرآن کو سینے سے لگائے گا تو قرآن کی حفاظت کرے گا, قرآن کو ہٹا دے گا, معاملہ خراب ہو جائے گا. اصل دوستوں عزیزوں قرآن سے تعلق جو بھی رکھے گا بڑے باپ کا بیٹا ہونے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. اور رہی بات یہ ہے محدثین نے کتاب الفتن کے آغاز میں یہ لکھا ہے, بہت سنتلی بات کہ بہت فتنے ہیں, بہت فتنے ہیں, بہت فتنے ہیں. اس امت پر تو فتنے ہی فتنے ہیں, علامہ بشر کشمیری کی تحقیق ہے, مگر سب سے بڑا فتنہ ایمان اور کفر کا ہے. ایمان اور کفر کا. جس دن آدمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ آنکھیں بند کر لے گا وہ دن کامیابی سے آ جائے گا. اللہ ہم سب کو ان مکاتب دنیا کی خوب سے خوب قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. ہمیں خوب محنت کرنا ہے. یہ 3 محنتیں ہیں جس سے مقصد کامیاب ہوتا ہے. ماں باپ کو فکر ہو, ماں باپ کو فکر ہو اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی, اور بچوں کو شوق ہو. مدرسے میں پڑھنے والے بچے دھکا مار دے ماں باپ کو آئے, اس سے فائدہ نہیں ہوتا ہے. بچوں کو پڑھنے کا شوق ہو. اور تیسرے نمبر پر اساتذہ کی محنت ہو. یہ 3 باتیں اگر ہوگی بچہ مکتب میں آ کر کامیاب ہو جائے گا, اور مکتب میں پڑھنے کے بعد چونکہ وہ مسلمان ہو جائے گا. مولانا سید احمد بربادی نے فرمایا تھا, مولانا علی نے بہت پسند کیا, پہلے تم مسلمان بن جاؤ. سب سے پہلے تم مسلمان بن جاؤ, پھر جو چاہو بنو, کوئی خطرہ نہیں رہے گا. اور اگر تم پہلے مسلمان نہیں بنے اور کچھ بنے تو خطرہ رہے گا. اللہ ہماری مکاتب کو باقی رکھے. جن ملکوں میں مکاتب نہیں ہے آپ وہاں جائیے. آپ اگر ملکوں میں جاتے ہو تو صرف ہوٹل سے واپس مت آ جائیے, محلے میں جا کر مقصد کا پتہ لگائیے. دبئی ہو, قطر ہو, بحرین ہو, سلطنت عمان ہو, ان ملکوں میں جائیے, معلوم کیجیے کیا حالات. ہمارے انگلینڈ سے اللہ بتا رہے تھے کہ ہم مراٹھی نکاح میں گئے, مغرب بعد ہم فل میں بلائے گئے. ہم سمجھ رہے تھے کہ ابھی نکاح ہو, کب نکاح ہو, ناشتہ ہوا, قوال آئے, ناچ گانا ہو رہا ہے, دلہن بھی ناچ رہی ہے. 3 بجے صاحب آئے, دلہن دلہے بڑوں کو ساتھ میں لے کر کے بیٹھے اور کہا نکاح ہو گیا, نہ خطبہ نہ دعا. انگلینڈ کے حضرات نے بتایا, ہمارے گجراتی حضرات نے بتایا, فراما کا دلہا انگلینڈ کی بارات ان کے رشتے دار یہاں سے ملے. انہوں نے سنایا یہ شادی میں دیکھ کر مراکش سے آیا. مراکش مسلمانوں کو مل ہے یہ شادی کیوں نہیں, شادی ٹھیک نہیں ہے. اللہ ہماری محنتیں مکاتب کی, مدارس کی, خانقاہوں کی, دعوت و تبلیغ کی, ہم ان محنتوں سے تو وابستہ نہیں, خوش فہمی کر رہے. جب مولانا نے کہا کہ ہم سمجھیں کہ ہم خانقاہ میں, ہم مدرسے میں, ہم مکتب میں ہوں گے تب تو ٹھیک ہے. ہوئے بغیر اگر خوش فہمی میں ہے تو پھر خطرہ ہے خطرہ, اور اگر وابستہ ہے تو پھر انشاءاللہ والدین کوئی خطرہ نہیں رہے گا. ان ملکوں کو جو زوال آ رہا ہے ان محنتوں کو نغمے کی بنا ہے. دین کی اگر کوئی محنت ہو تو پھر زوال نہیں آئے. اللہ ہمیں محنتیں کرنا نصیب فرمائے, اور محنتوں کی قدردانی کرنا بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. جو خدمت انجام دے رہے ہیں ان کی بھی قدردانی کرنا اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. محنت کرنے والوں کی کمزوری کی ہو سکتی ہے, انسان میں کمزوری نہیں ہے. ہم بیماری ہر ایک گھنٹے میں پیشاب کے لیے جانا پڑتا ہے, یہ بہت بڑی کمزوری ہے.
کیا ہے؟ اگر ان کمزوریوں کو دیکھیں گے تو کام نہیں ہوگا. ہمارے ذمہ دار ہے کہ پیشاب کرنے کے لیے تو ہم پھر طلاق میں پیشاب کر دیں. مثلا کمزوریاں تو انسان میں ہے, کمزوریوں کو نہ دیکھیں, ہم کام کو دیکھیں. ماشاء اللہ ان کے کاموں کو ہم دیکھیں گے, ترقی ہمارے قدم جڑیں گی. مسلمان نہ گھبراؤ, خدا کی شان باقی ہے. مسلمان نہ گھبراؤ, جن کے پاس قرآن کیوں گھبراتا ہے؟ سیاست کے ستاروں کے ادھر ادھر ہونے سے آپ کیوں گھبرا رہے ہو؟ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, رات کو پورا آسمان ستاروں سے بھر جاتا ہے مگر چاند نہیں گھبراتا, اپنا مکھڑا دکھاتا ہے. اور سورج بھی نہیں گھبراتا, صبح میں چمک جاتا ہے. مسلمان کو گھبرانا نہیں چاہیے حالات سے. ہم اپنی دوا پیے رہے, بیماری انشاءاللہ ٹلتی رہے گی. مسلمانوں نے گھبراؤ, خدا کی شان. یہ دینی تعلیم کے رسالے میں پڑھایا جانے والا منظور کلام ہے. مسلمانوں نے گھبراؤ, خدا کی شان باقی ہے. ابھی اسلام زندہ ہے, ابھی قرآن باقی ہے. جب قرآن باقی ہے, شام بھی باقی ہے. الحمد للہ رب العالمین, والسلام علی سید المرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے, لطیفوں کو معاف فرمائیے. ان بچوں کے تکمیل قرآن کو قبول فرمائیے. انہیں بھی اور ہمیں بھی تمام کرو قرآن عظیم کی حفظ کی نعمت سے مالا مال فرمائیے. ان کے والدین کے لیے الہ العالمین ساری کوشش کا اسے ذریعہ فرمائیے. اس مکتب کو جو لمبی مدت سے اس طرح کی خدمات میں مشغول ہے, پسند فرمائیے, قبول فرمائیے. اساتذہ کی محنتوں کو پسند فرمائیے. اراکین اور ذمہ داروں کی کوششوں کو قبول فرمائیے. اس بستی پر اپنی خاص رحمتوں کو نازل فرمائیے. اس جلسے کو شرف قبولیت عطا فرمائیے. زیادہ سے زیادہ ہمارے دلوں میں دینی مجالس کی شرکت کا شوق اور حضور عطا فرمائیے. بیماروں کو شفا عطا فرمائیے. مروین کی مغفرت فرما کر انہیں اعلیٰ مقام نصیب فرمائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفظ قرآن کے موقع پر جو کچھ برکت مانگی ہے عطا فرمائیے. جن چیزوں کی حفاظت مانگی ہے حفاظت نصیب فرمائیے. آج نے مسجد بھی اپنے مقاصد کو لے کر دستور دعا ہے. یا اللہ ہمیں بھی اور انہیں بھی اپنے فضل و کرم سے باعافیت بامراد فرمائیے. ہماری دعا کو اپنے کرم سے حضور پرموش صلی اللہ علیہ وسلم کے فضیل میں قبول فرمائیے. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین والحمد للہ برحمتک یا اعلان سنتے جائے. پروگرام پیش کرنے والے دونوں طرح طالب علموں کو بھائی حفیظ کی جانب سے 50 روپئے اور اسماعیل بھائی سلیم کی جانب سے حافظ ہونے والے تمام طلباء کو 100 روپئے. اور ہم تمام ذمہ دار حضرات کی طرف سے اور مدرسہ فرقانیہ عالیہ بھوار کی طرف سے حضرت مولانا کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اسی طرح یو کے سے آنے والے تمام حضرات کا اور تمام مہمانان اعزام کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت فارغ کر کے ہماری مجلس کو رونق بخشی. اللہ تمام کی آمد کو قبول فرمائے. اسی طرح نذیر بھائی خلیفہ, حافظ یوسف پٹیل, مولانا عبدالکریم ملا, حافظ محمد فاروق, ان تمام حضرات کی طرف سے آئے ہوئے تمام مہمانان اعزام کے لیے کھانے کا انتظام کیا ہے. عزیز طلباء اور مہمانوں کے لیے ہال میں انتظام کیا گیا. پہلے مدرسے کے تمام طلباء کو کھانا کھلایا جائے اور اس کے بعد مہمانان اعزام. حافظ سفیان دعوت کی جانب سے 500 روپئے حافظ ہونے والے طلباء کے لیے. Kayak gitu, sebenarnya kayak gitu ya.